آج میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم چیز لے کر کے آیا ہوں۔ بہت جگہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ دین ہے، یہ ملت ہے، یہ شریعت ہے۔ آخر اس دین، ملت اور شریعت میں کیا فرق ہے؟ کہ دیکھیے، شریعت اور ملت اور یہ دین، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ دیکھا جائے تو ایک ہی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ دیکھیے، دین ان عقائد اور اصول کو کہتے ہیں جس میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کیا ہے؟ مشترک ہے، جیسے الوہیت، وحدانیت، رسالت، شرک، قتل کو غلط جاننا، جھوٹ کو غلط جاننا، یہ تمام اور کیا قضا و قدر کا معاملہ ہے، قیامت کا معاملہ، یہ تمام ساری چیزیں جو ہے نا، ان تمام ساری چیزوں میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کیا ہے؟ مشترک ہے، ایک ہے۔ تو گویا کہ نبی کا جو دین ہے وہی ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے، یعقوب علیہ السلام کا جو دین ہے وہی یوسف علیہ السلام کا دین ہے نا؟ کیونکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام جن چیزوں میں مشترک ہوتے ہیں اسی کو کیا کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جو شریعت ہوتی ہے نا، یہ شریعت اللہ تبارک و تعالی مخصوص زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نبی کو اور رسول کو اللہ تبارک و تعالی نبی اور رسول کو اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہے مخصوص دینوں میں، اور مخصوص قوم پر بھیجتا ہے تاکہ وہ دین کی اصلاح کرے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی الگ شریعت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، ان کی الگ شریعت تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام آئے، ان کی الگ شریعت تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، ان کی الگ شریعت تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی بھی الگ شریعت تھی، ہے نا؟ تو شریعت کس کو کہتے ہیں؟ میں نے بتایا نا، شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو یا رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخصوص زمانے میں مخصوص جگہ بھیجتا ہے اس قوم کے مطابق، تاکہ وہ نبی وہاں جائے اور اس قوم کے لیے ہدایت کا سامان بنے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو ملت ہوتا ہے نا، یہ ملت اور شریعت دونوں کیا ایک ہے۔ اس وجہ سے کہ دیکھیں آپ، دین کی اضافت جو ہے نا، دین کی اضافت آپ اللہ کی طرف بھی کر سکتے ہیں، دین کی اضافت آپ جو ہے نا نبی کی طرف بھی کر سکتے ہیں، دین کی اضافت آپ مسلمانوں کی طرف بھی کر سکتے ہیں، لیکن ملت کی اضافت صرف آپ نبی کی طرف کر سکتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں کر سکتے ہیں، مسلمانوں کی طرف نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی دین اور ملت کے درمیان کیا ہے؟ فرق ہے۔ جیسا کہ میں بتاؤں، دین کی اضافت اللہ کی طرف آپ کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور میں آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے، لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دین کی اضافت کی گئی ہے، اسی طریقے سے دین کی اضافت نبی کی طرف یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف بھی کی جاتی ہے، جیسا کہ سورہ یونس آیت نمبر 104 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی۔ یہاں پہ دیکھیں دین کی اضافت نبی کی طرف کی گئی ہے، اور دین کی اضافت مسلمانوں کی طرف بھی ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، ہے نا؟ یہاں پر دیکھیں دین کی اضافت کیا ہے؟ مسلمانوں کی طرف کی گئی ہے۔ تو گویا کہ دین اور ملت میں فرق یہ ہے کہ دین کی اضافت اللہ کی طرف بھی ہوتی ہے، دین کی اضافت نبی کی طرف بھی ہوتی ہے، دین کی اضافت مسلمانوں کی طرف بھی ہوتی ہے نا؟ لیکن ملت کی اضافت صرف نبی کی طرف ہوتی ہے نا؟ صرف نبی کی طرف ہوتی ہے، صرف نبی کی طرف ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 130 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، ہے نا؟ دیکھیں یہاں ملت کی اضافت کدھر کی گئی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی گئی۔ اس طریقے سے ملت کی ڈھیروں ساری مثال آپ کو قرآن مقدس میں مل جائے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ دین اور ملت میں فرق کیا ہے؟ دین اور ملت میں فرق یہ ہے کہ دین کی اضافت اللہ کی طرف بھی ہوتی ہے، دین کی اضافت نبی کی طرف بھی ہوتی ہے، دین کی اضافت مسلمانوں کی طرف بھی ہوتی ہے، لیکن ملت کی اضافت صرف نبی کی طرف ہوتی ہے۔ اور دین اور شریعت اور ملت میں فرق کیا ہے کہ دین ان اصول و قوانین کو کہتے ہیں جس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں، مشترک ہوتے ہیں، جیسے الوہیت، بعث بعد الموت، ہے نا؟ قیامت، قضا و قدر کا معاملہ،
इन तमाम में क्या तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का एक है। दूसरा ये शरीयत, शरीयत किसको कहते हैं? शरीयत तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की क्या होती? जुदा होती, अलग अलग होती है। लेकिन तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के आखिर में अल्लाह ने हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत को भेजा, उनकी शरीयत को भेजा। अब तक जितनी भी शरीयतें थी तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की शरीयतें बातिल हो गई, सिर्फ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत क्या है? ये बच गई। अब इसी को फॉलो करना, इसी पर ईमान लाना और इसी से जुड़ कर रहना हर मुसलमान पर क्या फर्ज है। जैसा कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा तौरात शरीफ पढ़ रहे थे, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा, ए उमर, अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी अभी मौजूद होते ना तो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए भी मेरे दीन की पैरवी करना मूसा को लाजिम होता। तो पता क्या चला कि अब तक जितनी भी शरीयतें थी ये तमाम शरीयतें क्या हो गई? बातिल हो गई। अब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीन है, वही दीन इब्राहिम भी है, वही दीन मुस्तफ़ी भी है। उसी पर चलना, उसी से जुड़े रहना हर मुसलमान के लिए क्या है? लाजिम है, फर्ज है। इसी से ईमान की हिफाजत है। इसके अलावा अगर जाएंगे तो फिर क्या हो जाएंगे? गुमराह हो सकते।